السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 97۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سال آیا جسے عام الرمادہ کہتے ہیں، یعنی ہلاکت والا سال، یعنی مٹی والا سال۔ ہلاکت ہی ہلاکت تھی، قحط پڑے تھے زبردست، اور قرب و جوار سے سارے عرب، مرد، عورتیں، بچے، یہ سب کھینچ کھینچ کر مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ حضرت عمر ان کی گنتی کرواتے تھے اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے۔ کبھی 7,000 ہوتے تھے، کبھی 8,000 ہوتے تھے، آخری تعداد ان کی 50,000 تک پہنچ گئی تھی۔ بہت موتیں واقع ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو یہ وقت ہے خرچ کرنے کا، ان کو خوب کھلاؤ، خوب پلاؤ۔ تو بڑی بڑی دیگیں مدینہ منورہ میں تیار ہوتی تھی، سرید کی، کھانے کی، اور جو ہے بغیر تیل کا کھانا بنتا تھا۔ تیل عرب زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اس وقت میں، اور بہت کھانا لوگوں کو کھلاتے تھے۔ خود حضرت عمر جو ہے اس کی نگرانی کرتے تھے، کھڑے رہتے تھے، کیونکہ روایت میں یہ ہے کہ عام و رمادہ یعنی ہلاکت والے سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھایا، نہ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا، نہ پوتوں کے ساتھ کھانا کھایا، کسی کے ساتھ نہیں۔ وہیں مدینہ منورہ کے باہر ہی جو لوگ آئے تھے عرب، وہاں کھینچ کھینچ کر قحط سالی کی وجہ سے ان سب کے ساتھ کھاتے تھے، انہیں کھلاتے تھے، وہیں سوتے تھے، اور خود کمانڈر ان چیف کرتے تھے، سارے صحابہ کو لگاتے تھے کہاں کہاں کھانا پہنچا، کہاں نہیں پہنچا، مجھے خبر کرو۔ اور کہا جاتا تھا کسی کو کوئی تکلیف ہو وہ مجھے آ کر کے، یعنی مسلمانوں کا جو بیت المال تھا اس کا منہ بھی حضرت عمر نے کھول دیا تھا، اور صحابہ کے ذمے لگایا تھا اتنی دیگیں تجھے بنانی پر تیار کرنی ہے، اتنی دیگیں تجھے تیار کرنی ہے، اتنی دیگیں تجھے تیار کرنی ہے۔ یہ حضرت عمر نے سخاوت کی تھی ہلاکت والے سال میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ یہ ہلاکت والے سال کو، یہ غم والے سال کو تو ختم کر۔ بہت کھلایا، اور روایت میں یہ بھی ہے، اسی روایت میں یہ بھی ہے بہت موتیں بھی واقع ہوئی۔ موتیں اس لیے واقع ہوئی کہ بیمار پڑ گئے لوگ، کئی لوگ وہاں آ کر بیمار بھی پڑ گئے، ان کا دفنانا مشکل ہو گیا، اسی لیے اس کو ہلاکت والا سال کہتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں، ایک حضور کے زمانے میں غم کا سال آیا تھا مکہ مکرمہ میں۔ ایک ہی ہفتے میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی ہفتے میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے غم کا سال کہتے تھے۔ ایک ہی ہفتے کے اندر دو بڑے بڑے جو کام کرنے والے تھے، حضور کی خدمت کرنے والے تھے، وہ انتقال کر گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسے عام الرمادہ کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت عمر نے سب سے کہا تھا نکالو پیسے، نکالو پیسے، نکالو، کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ۔ خود بھی نکالتے تھے اور خود کھڑے رہ کر کھلاتے تھے۔ اس لیے سخاوت کیجئے، سخاوت کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور ایسی مدد آئی کہ زبردست بارش ہوئی، زبردست۔ اور بارش ہونے کے بعد پھر سارے کے سارے لوگوں کو حضرت عمر نے اپنے اپنے علاقوں میں بھیجا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو سواریاں بھی دی۔ اس زمانے میں سواریاں اونٹ ہوتے تھے، اونٹوں کے اوپر جاتے تھے۔ گھوڑے جو ہے یہ تو میدانوں میں ہوتے تھے غزوے کے لیے، لیکن سفر کرنے کے لیے جو ہے وہ اونٹ ہوتے تھے، اونٹ یا گدھے۔ یہ سب کو جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں حضرت عمر نے پہنچایا، یہ دروازے کھولے انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زبردست جو ہے بارش بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے ہلاکت والے سال کو اللہ نے ختم کیا، اور سعادت والا سال، خوشحالی والا سال اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس لیے سخاوت کیجئے۔ یہ قصہ پورا ابن سعد میں بھی ہے، اور حیات الصحابہ جلد 2 صفحہ 240 پر بھی موجود ہے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، یا رب
لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. کوئی بندہ بندی پڑھتے ہیں تو فرشتے اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے. کہا جاتا ہے تم مت لکھو، جب میرا بندہ بندی مجھے ملیں گے میں اس کا ثواب دوں گا. اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. میری کتاب مومن کا ہتھیار میں اس کے حوالے دیکھ لیے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.